السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جس مسجد کی چھت کے لیے ایک مسجد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ خالی باؤنڈری تھی، چار دیواری تھی، لیکن ٹین شیڈ کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ مسجد ایسی آبادی میں تھی جہاں پر مسجد کی واقعی ضرورت ہے نا، یعنی آبادی وہاں مسلمانوں کی اتنی ہے کہ مسجد وہاں ہو، مسجد تو ہے لیکن دور ہے، نارمل اتنی دور نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا وہ پورا قصہ کہ میں اٹاوا کیوں گیا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی فیملی ہماری ویڈیوز دیکھتی ہے، ان کی جو وائف ہیں وہ سنڈے ایپیسوڈ مس نہیں کرتی ہیں، وہ اگر دیکھ رہی ہوں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے کام کے لیے مجھے میسیج کیا، اور الحمدللہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں بھائی اکرام، اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں اکرام فرمائے اس گھر کی ذمہ داری لینے کے لیے۔ تو انہوں نے پوری ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے، ان کے مال دولت، بیوی بچے، فیملی، عزت آبرو، دنیا اور آخرت، تمام چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، دعا کیجیے۔ اچھا، میں ایک ریکویسٹ آپ سے اور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس پروجیکٹ بہت رہتے ہیں، ہے نا، اور بہت سارے بیمار بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، بے سہارا لوگ بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پوری ذمہ داری لے لیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایسی بہت ساری فیملیز ہیں جن کے ہاں منتھلی راشن پہنچتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا نمبر آپ لے لیں مجھ سے، بیواؤں کا، مسکینوں کا، اسی طرح سے جو ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کے گھر بہت سارے بننے ہیں، یا بہت سارے قرآن مجید کی تعلیم کے سلسلے ایسے ہیں جس میں جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ تمام میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، میں آپ کو تو شامل کرتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے کاموں کی ذمہ داری آپ لے لیں، اور ان بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بوڑھے لوگوں کے خرچے آپ خود اٹھائیں۔ تو منتھلی ذمہ داریاں اگر آپ لوگ لے لیں تو بہت بڑا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے میسیج کیجئے 7417810799 پر، ٹھیک ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر مان لیجئے، جیسے فار ایگزامپل لکھنؤ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو لکھنؤ والے حضرات مجھ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ لکھنؤ میں اگر کوئی مجھے ایسا ضرورت مند نظر آئے تو اس کی ذمہ داری وہیں کے لوگ اٹھائیں۔ تو مجھے آپ لوگ اپنے اپنے سٹی کے حساب سے میسیج کریں، اور یہ بھی لکھ کے کریں کہ آپ لوگ کیا کیا ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ چلیے جناب والا، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور کل ہے منڈے کو آپ روزہ ضرور رکھیے۔ ویسے تو ہر ہفتے منڈے کو روزہ رکھنا سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایوری منڈے، ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار روزہ رکھ کر کریں۔ تو آپ منڈے کو روزہ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا ہے عائشہ خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کیا قبلے کی طرف پیر کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ دیکھو، قبلے کی طرف پیر کرنے سے گناہ تو نہیں ملتا ہے نا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے بڑے بیٹھے ہوں اور ہم بڑوں کی طرف پیر کر لیں تو یہ بے ادبی کہلاتی ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارے بڑے کھڑے ہوں، ہم کرسی پر بیٹھے ہوں، یہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ تو ہر چیز گناہ سے کنیکٹ نہیں ہوتی ہے، کچھ ادب اور سلیقے سے بھی تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ اسی لیے ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ ہم کعبے کی طرف پیر نہ کریں۔ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ادب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے اگر کسی کے بے خیالی میں قبلے کی طرف پیر ہو جاتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب پیر پھیلا رہا ہوں تو کعبے کی طرف میرے پیر نہ ہوں، قبلے کے رخ کی طرف میرے پیر نہ ہوں۔ یہ ادب کی بات ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، منظور بر بھویا یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ آسام سلچر پہ آئیے گا ضرور۔ اب تو میں آسام سے واپس آ گیا، اب بلا رہے ہیں آپ، اب تو میں آسام سے واپس آ گیا، اور آسام کا سفر بہت اچھا تھا۔ چلو میں آسام کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو آسام کے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یار شروع میں ہمیں لوگ بہت خراب مل گئے تھے،
اور جس علاقے میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں تو ہماری لوٹ ہماری چل رہی تھی. آپ بول رہے ہو کہ مفتی صاحب آپ کی لوٹ ہماری کیسے ہو رہی تھی؟ تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہم سے ایک بندے نے بولا تھا کہ ہم آپ کو ریسیو کرنے آئیں گے. تو وہ ہمیں ریسیو کرنے آئے. تو ایئرپورٹ پہ جب ہم اترے ہیں تو وہ بول رہا ہے اب آ رہا ہوں, وہ بول رہا ہے اب آ رہا ہوں. ارے مفتی صاحب بس آ رہا ہوں, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, ہے نا. ایسے بول کے 1 گھنٹہ ہم نے ویٹ کیا. پھر ہم ایک کینٹین پہ بیٹھ گئے, وہاں جا کے ویٹ کرتے رہے اس کا. 1 گھنٹے کے بعد وہ آیا. 1 گھنٹے کے بعد آیا تو بھی گاڑی چھوٹی لے کے آیا. یعنی ہم 4 لوگ تھے اور پیچھے 3 لوگوں کی جگہ ہوتی تو اس کو لے کے آنا چاہیے 7 سیٹر. میں نے کہا چلو یار محبت میں آیا ہے کوئی بات نہیں, ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو صاحب پیچھے ہم 4 بیٹھ کر گئے. 80 کلومیٹر کا راستہ, 4 بیٹھ کے چلے گئے. چلو محبت میں کوئی لینے آیا ہے. اب جب وہ منزل پہ ہمیں لے گیا تو کہنے لگا ٹیکسی کے پیسے. تو بھیا اسے پیسے دیے. تو میں نے کہا اگر ٹیکسی کے پیسے ہی ہمیں دینا تھے تو ہم نے 1 گھنٹے ویٹ کیا, ہے نا. 1 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد پھر تم گاڑی بھی چھوٹی لے کے آئے جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ ہم 4 لوگ ہیں, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں بولا. پھر وہاں جانے کے بعد جناب والا دکان والوں سے سامان لینے کے لیے پہلے سے میں نے بول رکھا تھا. تو جو بندہ مجھے گائیڈ کر رہا تھا تو وہ دکان والوں کی سپورٹ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا بھرپور سامان لے لیں, خوب لے لیں, مطلب چاہے بٹے یا نہ بٹے. تو میرے جو مینیجر تھے, جو میرے بھائی ہیں جو پورا مینیج کرتے ہیں سارے کام, وہ کہنے لگے بھائی نہیں بھائی ہم تو اتنا لیں گے. ارے میں نے تو اتنے کی بات کر کے رکھی ہوئی ہے. تو بھائی تم نے بات کر کے رکھ لی تو ہم کیا کریں, ہمیں تو اتنا چاہیے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. پوری جان لگا رہے ہیں وہ لوگ, آسام کے جو لوکل لوگ ہیں پوری جان لگا رہے ہیں, جنہوں نے مطلب جو ہمیں ریسیو کرنے آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کو گائیڈ وغیرہ کریں گے یہ وہ. تو ہم نے کلیئر بولا نہیں بھائی ہمیں اتنا نہیں چاہیے. پھر صاحب کھانا کھانے کی باری آئی. بولے ہم مفتی صاحب آپ کو کھانا کھلواتے ہیں. چلو بھیا. تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلوایا. کھانا کھلوانے کے بعد سب غائب ہو گئے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے بھائی رہ گئے. اور جب ہم نکلے تو وہ ہوٹل والا کہہ رہا ہے بھائی صاحب بل تو دے کے جاؤ. تو میں نے کہا اچھا بل دینا ہے. میں نے کہا چلو. ہم 3 ہیں اور ہمارے ساتھ 6 لوگ ایکسٹرا کھانا کھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, اور ہمیں ہی لے کے جا رہے ہیں. اور کمال تو جب ہوا کہ رات کے کھانے میں وہ جو بندہ ہمیں گائیڈ کر رہا تھا وہ بول رہا تھا کہ رات کا کھانا مفتی صاحب میں نے انتظام کر دیا ہے. اب کوئی بول رہا ہے کہ مفتی صاحب رات کے کھانے کا میں نے انتظام کر دیا, تو میں کیا سمجھوں گا کہ رات کا کھانے کا اس نے انتظام کر دیا ہوگا. رات کے کھانے پہ جب ہم جہاں ہمارا اسٹے تھا جس ہوٹل میں, بولا رات کے کھانے کا میں نے انتظام کر دیا ہے. اب جب ہم کھانے پہ بیٹھے تو 35 روٹیاں اس نے بنوائیں. تو میں نے ہوٹل والے سے پوچھا یار 35 روٹی کون کھائے گا؟ بولا بھائی یہ تو وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ہے اسی نے آرڈر دیا ہے. تو میں نے کہا یار 35 روٹی کا اس نے آرڈر کیوں دیا ہے؟ 2 میں کھاؤں گا, 2 میرے ساتھ والے کھائیں گے, 10 روٹی ہم 4 لوگ کھا لیں گے, تو باقی جو 25 روٹی بچیں گی وہ کھائے گا کون؟ اب وہ جو ساتھ والا تھا, تو میں نے جس نے آرڈر دیا تھا کھانے کا, تو بھائی جو آرڈر دے رہا ہے, جو مجھ سے بول رہا ہے کہ مفتی صاحب رات کا کھانا مجھے کھانا ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا اب یہ جانے, وہ اس کا کام جانے. ڈشز بھی اس نے 5 ٹھیک ہے. اب ہم تو 10 روٹی کھا کے فری ہو گئے. وہ بندہ کھائے جا رہا ہے 25 روٹی وہ کھا گیا. 25 روٹی کھا گیا وہ. میری تو عقل حیران ہو گئی, 25 روٹی میری آنکھوں کے سامنے اس نے کھائی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب جب ہوٹل کا چیک ان ہم نے چیک آؤٹ کیا تو ہوٹل والا کہہ رہا ہے بھائی صاحب وہ رات کو جو آپ نے کھانا کھایا تھا نا 35 روٹی والا, وہ بل یہ رہا ہے, یہ بل اور دیکھے جائیے. میں نے کہا اچھا بھائی وہ بل بھی نہیں دیکھا گیا؟ وہ نہیں دیکھا گیا. جو گاڑی والا ہمیں لے کے جا رہا ہے کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں آپ کو گائیڈ کروں گا, تو وہ بیچ میں روک رہا ہے, ناشتہ کر رہا ہے. 10-15 لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, ناشتے کے بعد نکل جا رہا ہے. بل کون دے گا؟ مفتی صاحب. مطلب یہ سمجھ رہے تھے وہ لوگ کہ ہم آسام میں مدد کرنے آئے ہیں, مطلب ہم نوٹوں کی مشین ہیں. تو ہم اللہ بہتر جانے کہ ہم جس علاقے میں گئے تھے وہیں کے لوگ ایسے تھے. حالانکہ جس بندے نے مجھے گائیڈ کیا تھا وہ میرا بہت کلوز ہے, مطلب بہت بہت بڑی آدمی ہے وہ. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جن لوگوں پہ میں ٹرسٹ کر رہا ہوں یہ ایسی حرکت کریں گے. میرے اس وقت 2 دن کا جو میرا سفر تھا جس علاقے میں, وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب اسی طرح کے لوٹ مار کر لو بس. مفتی صاحب نوٹوں کی مشین ہے, ان سے جتنا کھینچا جائے کھینچ لو. میں آپ کو اور کیا قصے سناؤں, ہنسی بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا. جاتے وقت میں نے کہا وہاں 3-4 لوگوں سے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے اس علاقے میں لوگوں کا جو ریئیکشن تھا میرے ساتھ وہ بہت خراب تھا. مطلب یہ چاہت ہو رہی تھی کوئی بالٹی, جو میں نے بالٹیاں جو آسام کے اندر بانٹی تھی نا, تو جو بندہ مجھے گائیڈ کرنے گیا تھا اپنی گاڑی سے, اچھا خاصا مالدار ہے, گورنمنٹ جاب ہے اس کی, لیکن 10 بالٹی وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ 10 بالٹی مجھے دو آپ. تو میں نے کہا بھائی 10 بالٹی کا آپ کیا کرو گے؟ زبردستی وہ 5 وہ لے گیا, 5 ایک نے لے لی.
اللہ بہتر جانے کیا کرے گا ان 5 بالٹیوں کا۔ کل ملا کے 2 دن کا سفر بہت خطرناک تھا، بہت ہیڈک والا تھا۔ پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد ہم نے جب لوکیشن چینج کی تو وہاں ایک ہمارے بھائی ملے ماشاءاللہ، بڑے ہمارے تبلیغی بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے گھر پہ ضیافت کی، اپنے گھر پہ اسٹے کروایا، اپنی گاڑی لگا دی، ہمارے ساتھ رہے۔ حالانکہ میں خود یہ فکر رکھتا ہوں کہ سامنے والا جب میرے ساتھ ہے تو میں اس کے خرچے اٹھاؤں، لیکن ایک ہوتا ہے نا لوٹنے والا مزاج، اور کیسے ہی بس زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرواؤ بندے کا، وہ مزاج ایک الگ ہوتا ہے سامنے والے کا۔ انہوں نے بیچاروں نے بڑا اکرام کیا، پھر باقی کے 2 دن ہمارے بہت اچھے گزرے۔ تو آسام کا سفر بہت یادگار تھا، اور میں کبھی اس پہ انشاءاللہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں 1-2 واقعات بیچ میں کبھی سناؤں گا آپ کو۔ بڑے عجیب سے واقعات تھے، یعنی مطلب میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا جو آسام میں ہوا ہے۔ آسام کے اندر وہ جو مجھے 8-10 لوگ ملے تھے نا، اللہ جانے وہ کیسے تھے یار، ورنہ آسامی ایسے تو نہیں ہوتے۔ خیر بہرحال وہ 2 دن بہت خطرناک گزرے تھے، اور اس میں تو بس یہ تھا کہ ساتھ میں سب آسامی ہمارے، سب ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی کوئی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمارے سیکرٹری صاحب تھے ایک، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے ہمارا بڑا تعاون کیا، بڑی خدمت کی، اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی گاڑیاں بھی ہمیں لگا دیں، اور ماشاءاللہ اور جو ہمارے اور بھی ساتھی ملے بعد میں وہ سب اچھے تھے، لیکن شروع کے 2 دن بہت خراب گزرے۔ تو آسام سلچر پہ آئیے گا ضرور، ایسے ہی آؤں گا انشاءاللہ، لیکن کبھی آنا ہوگا، لیکن بھیا خیال کرنا ایسے لوگوں سے مجھے بچا لینا بس۔ چلو، بیگم سلمہ مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، پرانے جائنماز کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانی جائنماز کو ہم بچے کو سلانے یا بٹھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ اگر جائنماز میں مکہ یا کوئی ایسی چیز نہیں بنی ہو، سمپل ہو، تو ہاں یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو گھر کے ہیں، جیسے آپ مان لیجئے کچن کی صفائی وغیرہ ہے نا، یعنی جس سے کوئی ناپاکی صاف نہیں ہوگی، جیسے کہ کچن میں چولہا وغیرہ صاف کرنا ہے، یا آپ نے بستر پہ بچھا لیا، صوفے پہ بچھا لیا ہے نا، اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، باقی پرانی جو جائنماز ہو جاتی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے 2-3-4 طریقے ہیں۔ دیکھو، ہم نے اس جائنماز پر نماز پڑھی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، تو اس کا احترام ضروری ہوتا ہے نا، علم والی ہر چیز اس کا احترام ضروری ہے، تو اللہ سے جوڑنے والی چیز اس کا احترام ضروری نہیں ہوگا کیا؟ مجھے یاد ہے میری پرنانی تھیں، تو میں چھوٹا تھا، تو وہ جس جزدان میں وہ قرآن رکھتی تھی نا، تو اس کو بھی جب واش کرتی تھیں تو ایک تسلا لیتی تھیں بڑا سا، اور اس تسلے کے اندر پانی بھر کے اس جزدان کو دھوتی تھیں، اور وہ جو پانی ہوتا تھا وہ گملوں پر یا چھت کے کونوں میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ اتنا ادب وہ کیا کرتی تھیں۔ تو ہمارا قرآن سے جو چیز ٹچ ہو، حافظ قرآن کی بھی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہم جائنماز کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو جائنماز کا یوز کسی بھی اچھے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہاں ناپاکی سے اس کو بچایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے گندگی صاف کریں۔ تو باقی آپ جائنماز کو اگر ہو سکے تو کسی غریب کو دے دو، کسی ایسے بندے کو دے دو جانماز کو یوز کر لے، لیکن کوئی جانماز ایسی ہو جو یوز کے ہی قابل نہ ہو، تو پھر اس کے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جلا دیں، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کہیں بھی کونے میں ڈال دیں، چھت وت کے، ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پھاڑ کے کوئی بھی پونچھا ایسی جگہ کا، جیسے مان لیجیے میں ٹیبل صاف کر رہا ہوں، اس کا بنا لیں۔ اور ایک یہ کہ آپ اس کو بچھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، جیسے آپ اپنے بیڈ پر یا بچے کہیں کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے طریقے، نو پرابلم۔ چلیے، نمبر 2، 15 دن یا 1 مہینے کے لیے قرضہ لے کے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ میری ڈلیوری ٹائم آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں 7 دن میں بچوں کا عقیقہ کر لوں، اگر اس ٹائم پیسے نہیں ہو سکیں تو کیا قرضہ لے کے کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کے عقیقہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں تو کریے آپ۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور اسلام کی تعلیم بھی ہے، جتنے ہی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ۔ چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے پرابلم آئے گی۔ تو قرضہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قرضہ سکون کو ختم کرتا ہے، قرضہ ٹینشن کو بڑھاتا ہے۔ قرضے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ آپ اگر عقیقہ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ دے تب کیجئے گا، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر عقیقہ مسنون بھی نہیں ہے پھر،
یہ عقیقہ مسنون ان لوگوں پر ہے جو عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عقیقہ قرضہ لے کر نہ کریں، ٹھیک؟ چلیے، ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اماؤنٹ آنے والا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں 2-3 لاکھ روپے میرے پاس وہاں سے آئیں گے، ابھی نہیں ہے، تو آپ کو اگر یہ 101% شیورٹی ہے کہ آپ 15 دن کے بعد پیسے واپس کر دیں گی تو آپ قرضہ لے کے بھی عقیقہ کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ قرضہ لے کے عقیقہ نہ کریں۔ زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، مان لیجیے میں نے قرضہ لیا اور موت آ گئی تو قرضہ کو کون ادا کرے گا میرا قرضہ؟ آج کل تو مرنے کے بعد لوگ زمین جائیداد پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، میری فکر کون کرے گا؟ اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ قرضہ لے کے عقیقہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بیگم سلمہ کے اچھا ان کا یہ بھی ایک کامنٹ ہے کہ میں آپ کی ویڈیو 2021 سے دیکھ رہی ہوں، 80% دین کی باتیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں، لیکن بہت بار کامنٹ کرا لیکن کبھی ریپلائی نہیں آتا، میں تھوڑا سا آپ سے ناراض ہوں۔ دیکھو آ گیا نا ریپلائی، ناراضگی کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر دیا کرو۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ کا جو ناراضگی ہے اس میں ہی آپ نے اپنے سوال کو ایڈ نہیں کیا، وہ تو اتفاق ہے کہ آپ کے سوالات بھی لے لیے گئے۔ عادل مغل پوچھتے ہیں کیسے ہو مفتی صاحب؟ میرے بھائی الحمدللہ میں تو بہت اچھا ہوں، میرا نام محمد عادل ہے، بے حد سہارنپور سے کامنٹ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، کوئی اپنی نجی زمین پر مسجد بناتا ہے اور اس کو وقف نہیں کرتا تو ایسی مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مسجد کا نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور ایسی مسجد میں امداد کے پیسے دینا چاہیے یا نہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھو جب مسجد کسی نے اپنی زمین پر مسجد بنا دی تو وہ تو آلریڈی وقف ہو گئی وہ آلریڈی وقف۔ دنیاوی اعتبار سے یہ جو کاغذی کارروائیاں ہیں یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہیں نا، اصل تو میری نیت ہے۔ اس بندے نے اپنی نجی زمین پہ مسجد بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے بھائی؟ اس کے دل میں یہی تو ہے کہ اللہ آپ کے عبادت کے لیے میں نے یہ زمین وقف کر دی، تو نیت سے وقف ہو گئی وہ، اور اس کی نیت صحیح ہے یا غلط ہے تو بھائی اس کی نیت صحیح ہے نا، تبھی تو اس نے مسجد بنا دی، ورنہ آج کل اپنی زمین پہ کون بنا رہا ہے مسجد؟ ہاں اس نے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو آج کل وقف میں بھی کتنا کرپشن چل رہا ہے، تو بھیا آج کل کوئی نہیں کر رہا ہے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ، باقی اپنی نجی زمین پہ بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، کیا پرابلم ہے؟ وقف پہلے تو وقف بورڈ یہ سب کچھ ہوتے نہیں تھے، زمین کسی کی تو ہوگی نا، تو نجی زمین پہ بھی اگر کوئی مسجد بنا دیتا ہے تو عند اللہ وہ وقف ہو گئی، دل میں نیت کافی ہے بس۔ ہاں آج کل جو فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے، مان لیجئے کسی نے نجی زمین پر مسجد بنا دی، اب اس کے مرنے کے بعد یا بعد میں اس کا ہی دماغ گھوم گیا، وہ کہنے لگا یہ تو میری زمین ہے میں سیل کروں گا، تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی پھر ایک کمیٹی بنا دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ وقف بورڈ میں ہی رجسٹرڈ ہو، اپنی ایک کمیٹی بنا لیں آپ، 6-7 لوگ اس میں کمیٹی میں شامل کریں اور اپنی زمین کو اس کمیٹی کے نام کر دیں یا اس کمیٹی کو زندگی بھر مسجد کے لیے دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ڈاکومنٹ بنوا دیں کہ بھائی یہ زمین میں نے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے مسجد کو دے دی، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ باقی مسجد تو وہ ہو گئی، جس نے اپنی زمین کو مسجد کے لیے دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں چلی گئی وہ اب، ٹھیک ہے؟ اب دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ بھی کر لے، لیکن وہ زمین قیامت تک کے لیے اللہ کا گھر کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ نوشاد احمد رائین، مفتی صاحب میرا سوال ہے، سورہ رعد ہے تو رات کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ رعد سورہ الرعد قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے، اور سورہ الرعد کا معنی ہوتا ہے بجلی کڑک، جو بجلی کڑکتی ہے نا آسمان میں، اس کا نام ہے الرعد، اور رات کا تذکرہ ہے سورت کے اندر، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ بچے کا نام مت رکھیے گا کیونکہ رعد نام رکھنا ہی بچوں کا نہیں ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، بلکہ بجلی کڑک سختی کو بیان کیا گیا ہے۔ سعدیہ عالمہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میری والدہ یہ جاننا چاہتی ہیں، ان کا سوال تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، تو میں پورا سوال پڑھ کر آپ کو خلاصے کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ سنڈے ایپیسوڈ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، تو شرم و حیا کے تقاضے کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں ان کا پورا سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مان لیجیے ہماری فیملی میں کوئی بندہ ایسا ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہمارا کزن ہے یا کوئی بھی ہے، ماموں ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، جو غلط کاموں میں مبتلا ہے، غلط کاموں میں مطلب حرام کاموں میں مبتلا ہے، اور حرام کاموں میں بھی کون سے؟ بے شرمی والے۔ مان لیجیے کسی کو حرام کاموں کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کی آنکھوں نظریں ٹھیک نہیں ہیں،
اس کی نظریں اتنی غلط ہیں کہ غیر تو غیر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنوں کو تو دور کی بات ہے، گھر کے بچیوں پہ بھی نظریں ڈالتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ تعلق رکھ سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا ماموں ہے، وہ ہمارا چچا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو پہلے وارننگ دیجئے، ایسے لوگوں کو سمجھائیے، ایسے لوگوں کی اصلاح کی پوری کوشش کریں گھر کے بڑے، لیکن اصلاح کے بعد بھی اگر ایسے لوگ نہ سمجھیں تو ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لیجئے، ایسے لوگوں سے دوری بنائیے، خاص طور پر اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھیے، اور دوری بنانے کی وجہ بھی بتائیے کہ ہم تم سے بھیا دوری اس لیے بنا رہے ہیں، تمہاری نظریں ٹھیک نہیں ہیں، تم پاسٹ میں، کیونکہ پاسٹ میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے کئی کانڈ بھی کر دیے ہیں، مطلب جو رشتے محرم ہیں ان رشتوں کو بھی تار کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو اگر آدمی شرمندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک گزار رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن نہ شرمندگی ہے، نہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، اور اس کے گناہ اور حرام کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھائیے، ان کی اصلاح کا کام کیجیے، نہ سمجھے تو ان سے تعلق بنا کے رکھیے، تعلق ختم کر کے رکھیے، دوری بنائیے، بھیا ہم تمہارے گھر نہیں آ سکتے، پہلے اپنے آپ کو سدھارو، حرام کاموں سے بچو، اور اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو آپ کی والدہ نے جو پوچھوایا ہے میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے دوری بنا کے رکھیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، ایسے لوگوں سے بالکل دوری بنا کے رکھیے گا، کیونکہ یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، اپنے بچوں کے سگے نہیں ہوتے، یہ تو سمجھ رہی ہیں۔ چلیے، انیسہ پروین، کملی والا کسے کہتے ہیں؟ کملی والا ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑا کرتے تھے، اور چادر اوڑھ کر رات کے وقت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، تو حضور کو کہا جاتا ہے کملی والے۔ حضور نے بعض دفعہ کالی چادر بھی اوڑھی ہے تو کہا جاتا ہے کالی کملی والے، ہے نا۔ چلیے، نوشاد احمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 12 کو لائٹ لگانا کیسا ہے؟ لائٹ نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا، مجھے بتاؤ کیا ہوتا تھا پھر؟ سوال یہ نہیں ہے کہ لائٹ لگانا جائز ہے ناجائز ہے، سوال یہ ہے کہ لائٹ لگانے سے بہتر بھی کوئی اور چیز ہے، لائٹ لگانے سے بہتر بھی کوئی عمل ہے۔ جتنی دیر میں آپ لائٹ لگاؤ گے، گھروں کو سجاؤ گے، اتنی دیر میں ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھ لو گے پورا گھر مل کے۔ تو سوال یہ ہے کہ لائٹ لگانے کے علاوہ حضور کے لائٹ سے خوش ہوں گے یا درود شریف سے خوش ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ورنہ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ جو میری ولادت کے دن چراغ جلاتا ہے، اس زمانے تو چراغ ہوا کرتے تھے، لائٹیں تو تھی نہیں۔ تو حضور تو علم والے تھے، اللہ کے بعد کسی کو اگر علم ہے دنیا میں، جہان میں، اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے جن کو سب سے زیادہ علم ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے آگے ہم سب کا علم ایسے ہے جیسے سمندر سے سوئی ڈالو سمندر کے اندر، تو سوئی کے آگے والے حصے میں جو پانی کی بوند لگ کے آتی ہیں اتنا بھی علم ہمیں نہیں ہے حضور کے علم کے آگے۔ ہمارے علماء، بڑے بڑے فقہ، پوری دنیا کے فقہ، پوری دنیا کے علماء، آج کل کے علماء، اللہ کے نبی کے علم کے آگے کسی کا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر لائٹ لگانا حضور سے محبت کا اظہار کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا تو حضور یہ بھی تو فرماتے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تو آج کے دن چراغ جلاؤ، کیونکہ اس زمانے میں تو چراغ تھے۔ 12 ربیع الاول کے دن حضور کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا ہے نبوت ملنے کے بعد۔ صحابہ اکرام کی زندگی، حضور کے بعد صحابہ اکرام 100 سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام کا جو زمانہ ہے وہ 70 سے 100 سال کے بیچ میں ہے نا۔ صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین، کہیں تو ایسا ہوتا کہ بھائی 12 ربیع الاول کو حضور، لائٹیں تو پہلے زمانے میں تھی نہیں نا، لائٹیں تو بعد میں آئی ہیں۔ چائنا کی لائٹیں نہیں ہوتی تو کیسے محبت کا اظہار ہوتا؟ چراغ بھی اتنا جلانا ضروری ہے روشنی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ جو مجھ سے جتنی محبت کرے وہ اتنا درود شریف پڑھے۔ تو درود شریف پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا لائٹیں لگانا زیادہ اچھا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ ہی بتاؤ۔
جتنی دیر آپ لائٹیں لگاؤ اتنی دیر آپ درود شریف پڑھ لو، کیا زیادہ اچھا ہے؟ سمپل ہے۔ دیکھو لائٹیں لگانا کوئی گناہ نہیں ہے نا، لیکن ایک بات سمجھو آپ، ہم ہر چیز اچھی لینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، ہم ہر چیز اچھی لینا چاہتے ہیں، موبائل ہمیں اچھا چاہیے، کپڑے ہمیں اچھے چاہیے، گاڑی ہمیں اچھی چاہیے، زندگی میں لگژری جینی ہے، لیکن عبادت کے سلسلے میں ہم بالکل بچوں کی طرح کیوں سوچتے ہیں؟ اس کو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھو گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ بچوں سے پوچھو تو بچے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، پیسے دیں گے، ہم چیز لے کے آئیں گے، مہمان آئیں گے تو ناشتے پانی خوب کھانے کو ملے گا، کھیلنے کو ملے گا، اسکول کی چھٹی ہو جائے گی۔ بڑے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے خوش اس لیے ہوتے ہیں مہمان آئیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ملے گا، رشتہ داریاں جوڑنے کو ملے گا، اپنوں سے ملنے کا موقع ملے گا، مہمان نوازی کریں گے، ہے نا؟ خوشی دونوں کا ہے۔ تو 12 ربیع الاول پر اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو تھوڑا لگژری لیول کے جب دنیا میں ہر چیز میں آپ سوچتے ہو، عبادت کے معاملے میں آپ نیچا کیوں سوچتے ہو؟ حضور سے محبت ہے، پڑھو درود شریف، کس نے روکا ہے؟ حضور سے محبت ہے، پڑھو نماز، حضور سے محبت ہے، پڑھو قرآن، حضور سے محبت ہے، کر لو ارادہ کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، حضور سے محبت ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ حضور کا نام بھی ٹھیک سے ہمیں نہیں پتا۔ میں اگر پوچھ لوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، حضور مکے میں کتنی سال رہے، مدینے میں کتنی سال رہے، حضور کی سیرت کا میں نہیں پتا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا کئی بار کہ 2 لوگ جھگڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے، اور یہ کئی بار یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے۔ جھگڑا کس بات پہ چل رہا ہے کہ جلوس نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریلوی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ دیوبندی ہے۔ میں نے دونوں سے پوچھا ذرا ایک بات بتاؤ، سب بات چھوڑو، پہلے کلمہ سناؤ۔ دونوں کا کلمہ ٹھیک نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے تلفظ ٹھیک نہیں، کلمے کا پروننسیشن ٹھیک نہیں، کلمے کی لائنیں ٹھیک نہیں، اللہ کا نام لینا ٹھیک سے نہیں آتا، محمد کہنا ٹھیک سے نہیں آتا، درود شریف ٹھیک سے یاد نہیں ہے لوگوں کو، وضو اور غسل کے فرض یاد نہیں ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں کہ لائٹیں لگانا کیسا ہے، جھنڈے لگانا کیسا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ اگر اس موقع پر بھی میں لوگوں کو یہ نہ کہوں کہ بھیا یہ کام چھوڑ کے یار کوئی ضروری کام کرو، تو کیا غلط ہے؟ تو یہ تو آپ خود فیصلہ کر لو کہ 12 ربیع الاول کو لائٹ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، کس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تبسم، آپ مجھے حضور کے بارے میں کوئی کتاب کا نام بتا دو جو میں پرچیزڈ کر لوں۔ دیکھو سیرت کی جو کتابیں ہیں، تو سیرت کی کچھ کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اردو میں ہیں۔ ایک تو آپ سیرت مصطفیٰ اردو میں لے سکتے ہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہیں، اور سیرت خاتم النبیین لے سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اردو کی کچھ کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی ہندی کی کتابوں کو مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے، میں انشاءاللہ ہندی کی کتابیں پہلے منگواؤں گا، خود دیکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو یہ ہمارے آج کے کچھ سوالات تھے۔ چلو بھائی سوالات تو پورے ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ربیع الاول کا دن درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریے گا۔ ربیع الاول کا دن اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق گزاریے گا۔ ہو سکے تو سوموار کا روزہ رکھیے، ہو سکے تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے، ہو سکے تو حضور کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیے، ہو سکے تو بیان سنیے، علماء کے بیان سنیے، یہ سوشل میڈیا پہ علماء کے بیان سنیے، حضور کا ذکر کیجیے، خوب حضور کا ذکر کیجیے، حضور کی شان بیان کیجیے، حضور کی محبت اپنے بچوں کے دل میں بٹھا لیے۔ یہ اصل حق ہے ربیع الاول کا۔ جھنڈے لگانے سے صرف کام نہیں چلے گا، جھنڈے تو بہت لوگ لگا رہے ہیں، جلوس بہت لوگ نکال رہے ہیں، لیکن افسوس مسجدیں آج بھی خالی ہیں، افسوس کہ گھروں محلے میں گندگی آج بھی ہمارے ہے۔ میرا اور آپ کا کردار ایسا ہو کہ دیکھ کر غیر لوگ یہ بول دیں کہ واقعی تمہارے پیغمبر کی سیرت، اور تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل حضور اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والے ہو۔ آج ہمیں دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں؟ جھوٹ بولنے کا آج ہمارے یہاں چلن ہے، حق مارنے کا ہمارے یہاں چلن ہے، برائیاں ساری ہمارے معاشرے میں عام ہیں،
ہمارے گھر سڑکیں گندی ہماری ہیں، ہے نا، بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، نظروں کا غلط استعمال سب ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو ارادہ کیجئے کہ ربیع الاول میں انشاءاللہ یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی محبت میں گزرے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ 100% میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں، کیونکہ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ میری سنت سے محبت کرے، کیونکہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کے اندر شوق ایسا تھا حضور سے محبت، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا، حضور سے محبت کا ایسا جوش تھا ان کے دلوں میں کہ حضور کی محبت ایسی ان کے دلوں میں تھی کہ وہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تو بس چند چیزوں میں حضور کی محبت کو سمجھ رکھا ہے کہ جھنڈا حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا، جلوس حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ میرے عزیزوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔